آج کے اس ویڈیو کلپ میں جو اسلامی فتویٰ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا فجر کے بعد سونے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ سوال: جو روایات میں بیان کیا گیا کہ فجر پڑھ کر سونا باعث رزق میں تنگی ہوتی ہے، مطلب رزق میں کمی و بے برکتی ہوتی ہے، اس کی صحیح تشریح کیا ہے؟ جب سمر کے مہینے آتے ہیں یعنی گرمیوں کے مہینے آتے ہیں تو فجر بہت جلدی ہو جاتی ہے اور اٹھنے کے 3-4 گھنٹے بعد بندے کا کام شروع ہوتا ہے، تو اگر وہ اس دوران کام کے وقت سے پہلے سوئے گا تو بے برکتی ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت مل جائے۔ جواب ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیثوں میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ ممانعت ناجائز کی حد تک نہیں، اور ان روایتوں کا یہ مطلب بھی نہیں کہ فجر کے بعد سارا دن سونا منع ہو، بلکہ ان روایتوں کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر جاگتا رہے اور ذکر و تسبیح وغیرہ میں مصروف رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، کیونکہ اس وقت مخلوق میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، لہٰذا اس دوران ذکر و درود اور استغفار وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے تب بھی ناجائز یا گناہ نہیں ہے، البتہ مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ فجر کے وقت میں اس طرح سوئے رہنا کہ معاذ اللہ نماز ہی قضا ہو جائے، یہ ہرگز درست نہیں، کیونکہ جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دینا ناجائز و گناہ ہے۔ لہٰذا جیسے کام کاج اور ڈیوٹی وغیرہ پر جانے کے لیے الارم وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے بھی اہتمام کرنا لازمی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: نماز فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک رزق کی تلاش سے مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کی وضاحت پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا، اس وقت 70 مرتبہ تسبیح، تکبیر اور استغفار کرے تو اس وقت رزق ملتا ہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح کے مزید اسلامک فتاواز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل دینی مسائل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔